صاحب دے صاحبزادے او تشریف لے کے آندے نے میرے کریم آقا دی گورے بار دے اندر اپنے ہی انداز دے اندر نعت رسول مقبول پیش فرماندے نے نعرہ تکبیر سمنا نہیں میرا ویر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ہر سال دی طرح ایک رات پھر مرشد نام نعرہ حیدری چمن چمن کلی کلی علی 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 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين نہایت واجب الاحترام معزز سامعین حضرات بالخصوص حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ حضرات گرامی، حدیث شریف میں ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس آیت کو دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے جب میرا ذکر کیا جائے تو میرے ذکر کے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مراد اس سے یہ ہے کہ اذان میں، تکبیر میں، تشہد میں، منبروں پر، خطبوں میں تو اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، ہر بات میں اس کی تصدیق کرے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے تو یہ سب بیکار، وہ کافر ہی رہے گا۔ قتادہ نے کہا کہ مراد اس سے یہ ہے کہ تکبیر میں، اذان میں ہر خطیب، ہر تشہد پڑھنے والا قیامت تک اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ وہ اشہد ان محمد رسول اللہ پکارتا ہے۔ جی ہاں جناب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کا ذکر خود کر رہا ہے۔ قرآن و حدیث اس بات پر ناطق ہیں کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں مصروف ہے۔ یہ زمین ہے تو اللہ کا ذکر کر رہی ہے، زمان اللہ کا ذکر کر رہا ہے، مکین اللہ کا ذکر کر رہا ہے، مکان اللہ کا ذکر کر رہا ہے، چرند اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، پرند اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، شجر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، حجر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، انسان اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ملائکہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، انبیاء اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آدم صفی اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، نوح نجی اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، عیسیٰ روح اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور ہمارے نبی کا نصیبہ دیکھو، رب کائنات فرماتا ہے کہ اے محبوب یہ ساری خدائی مجھ خدا کا ذکر کر رہی ہے اور میں خدا ہو کر تیرا ذکر کر رہا ہوں۔ جی ہاں جناب ذی وقار، کبھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر نبی کا ذکر کر رہا ہے، کبھی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہہ کر نبی کا ذکر کر رہا ہے، کبھی قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ کہہ کر نبی کا ذکر کر رہا ہے، کبھی قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ کہہ کر نبی کا ذکر کر رہا ہے، کبھی محمد رسول اللہ کہہ کر نبی کا ذکر کر رہا ہے، کبھی یا ایھا الرسول کہہ کر نبی کا ذکر کر رہا ہے، کبھی یا ایھا النبی کہہ کر نبی کا ذکر کر رہا ہے، کبھی یا ایھا المدثر تو کبھی یا ایھا المزمل کہہ کر نبی کا ذکر کر رہا ہے، اور آخر میں فرماتا ہے کہ اے محبوب یہ ساری خدائی مجھ خدا کا ذکر کر رہی ہے اور میں خدا ہو کر تیرا ذکر کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ یا علی خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔
جی ہاں جناب ذوالوقار، جس طرح ہر بات کا کوئی نہ کوئی موقع محل ہوتا ہے اور ہر بات اپنے موقع محل کے مطابق اچھی لگتی ہے، اور اگر کوئی بات اپنے موقع محل کے مطابق نہ کی جائے تو نہ وہ بات اچھی لگتی ہے اور نہ اس کا متکلم عقل مند کہلاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہر بات کا، ہر مجلس کا، ہر محفل کا کوئی نہ کوئی موقع محل ہوتا ہے، اور حضور علیہ السلام کے علاوہ آپ کو دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ایسی ذات نہ ملے گی جو دنیا میں آخرت میں ہر محفل کا، ہر مجلس کا عنوان بنی ہو۔ انبیاء محفل کا عنوان ہوتے ہیں۔ یہ بات غور سے سننے والی ہے، اس ذرا غور سے سنیے گا۔ انبیاء محفل کا عنوان ہوتے ہیں، لیکن اپنے دور اقتدار تک اولیاء محفل کا عنوان ہوتے ہیں، لیکن خاص زمانے اور خاص زمانے اور خاص وقت تک اولیاء محفل کا عنوان ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی پیدائش سے پہلے ہی، حضور علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، پیدائش سے پہلے ہی، پیدائش کے بعد بھی، وصال سے پہلے، وصال کے بعد، حتیٰ کہ قیامت کے بعد بھی ہر محفل، ہر مجلس کا عنوان بنی ہو تو حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ عالم ارواح میں محفل سجی جب اللہ رب العزت نے انبیاء سے حضور علیہ السلام کے بارے میں عہد لیا تو عنوان ذات مصطفیٰ، انبیاء نے اپنے اپنے زمانے میں حضور کے آنے کی خبر دی تو عنوان ذات مصطفیٰ، زمانہ آدم صفی اللہ میں عنوان ذات مصطفیٰ، زمانہ خلیل اللہ میں عنوان ذات مصطفیٰ، زمانہ ذبیح اللہ میں عنوان ذات مصطفیٰ، زمانہ نجیح اللہ میں عنوان ذات مصطفیٰ، زمانہ کلیم اللہ میں عنوان ذات مصطفیٰ، زمانہ روح اللہ میں عنوان ذات مصطفیٰ۔ الغرض کہ خدا بھی انہی کا ذکر کرے اور خدائی بھی انہی کے چرچے کرے، کیونکہ تورات میں انہی کا ذکر، تورات میں انہی کا ذکر، زبور میں انہی کی نعت خوانی، قرآن میں انہی کے جلوے، اور انجیل میں انہی کا ذکر۔ اب بالآخر میں ایک شعر پیش کرنا چاہوں گا، اس کے بعد یاد چاہوں گا کہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شیدا بھی ایتھے سایہ نہ ہوندا۔ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شیدا بھی ایتھے سایہ نہ ہوندا۔ نہ اے عرش کرسی نچن تارے، شب و روز دیوی نہ ہوندے نظارے، نہ جن و بشر تے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حوراں دے چرچے، نہ آدم نہ حوا نہ یونس نہ یعقوب، نہ آدم نہ حوا نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ ملدی کسے نو کدے زندگانی، تے گل مکدی مکاواں کسے شیدا بھی ایتھے سایہ نہ ہوندا، جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔ ماشاءاللہ انداز سخن اس بچے دا بہت اچھا، اللہ کریم کامیابی و کامرانی عطا فرماوے سی۔ میں انتہائی عدل ملتمسا علی رسول خانوادہ رسول جگر گوشہ بطول حضور شہنشاہ والا شان پیر سید سرفراز علی شاہ صاحب بخاری آپ دے اگے ادب نال التماس گزار ہاں کہ آپ تشریف لے کے آون، میرے کریم آقا دے گورے بار دے اندر اپنی عقیدت دے پھول نچاور فرماون۔ پیر سید سرفراز علی شاہ صاحب بخاری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ درود السلام پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین۔ سید مہر علی شاہ صاحب گولڈن شریف والے اسٹیشن سے پھرتے سن تو کتے سفر سے جا رہے سن تو آپ تسبیح کٹ کے نا تے درود شریف پڑھ لگا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ ایک انگریز بیٹھا تھی کول تے اٹھ کے تسبیح پھڑ کے کہنے لگا، بابا یہ کیا ہے؟ سید مہر شاہ فرمایا یہ میرا ہتھیار ہے۔ انہوں بڑا دکھ چڑھیا، انہیں پستول کی گولی پائی تے جانور ماری، جانور جڑا انہوں مر کے جان تھلے آ گیا، ٹھنڈا ہو گیا۔
ਸਹੀ ਮੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਸਬੀਹ ਜਿਹੜੀ ਦਰੂਸ਼ੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਮਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਦਰੂਸ਼ੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਲੱਖ ਬਹਾਰ ਹੁਸਨ ਦੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਕ ਸਮਾਨੀ ਲੱਖ ਬਹਾਰ ਹੁਸਨ ਦੀ ਅੰਦਰ ਖਾਕ ਸਮਾਨੀ ਲਾ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਜਿੰਦੀ ਜਗ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਕਹਾਣੀ ਟੁਰ ਗਏ ਦਿਲਦਾਰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਤਨੋਂ ਚੁੱਕ ਮਹਾਰਾ ਟੁਰ ਗਏ ਦਿਲਦਾਰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਤਨੋਂ ਚੁੱਕ ਮਹਾਰਾ ਉਜੜੀ ਬਸਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਦ ਯਾਰਾਂ ਲੰਮੀ ਰਾਤ ਜੁਦਾਈਆਂ ਨੇ ਹੋਂਦੀ ਸਹਿਵਰਿਆਂ ਦੀ ਕੌਣ ਲਿਆਵੇ ਖਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਇਹ ਸਜਣਾ ਦੂਰ ਗਿਆ ਦੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਯਾਰੋ ਹੱਥ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਆਈ ਵਲੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਰੇ ਦੁਆ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਹੇ ਨਾ ਕਾਈ बतूल सबज़दाई वाला ईशान पीर तरीक़त रहबर शरीयत मंबाई फिज़ो बरक़ात सजादा नशीन आस्ताना आलिया हाज़ा हुज़ूर पीर सईद हिदायत अली शाह साहब के सजादा नशीन मेरी मुराद पीर बाबाजी मखदूम अली शाह साहब बुखारी अल मारूफ सैयद वाजिद अली शाह साहब बुखारी तशरीफ लेके आते ने अपने रूहानी वजदानी पुरकैफ नूर ईमानी खिताब के नाल साडे दिलां नूं मुअत्तर व मुनव्वर फरमांदे ने आमद तो कबल आप नूं सुनन लई तैयार हो जाओ पता लगी हुई असीं सारे हजूर नूं सुनन लई तैयार हां नारे तकबीर अद्दे या रसूल अल्लाह हैदरी या अली या अली लिस्ट बनाई है सवेरे मैं खाली करांगा थोड़ा अजीज सोचो गौर नाल सुनो अपने मसले अगर साहब ने बड़ा बयान किया साडा अकीदा बड़ा सुच्चा ते बड़ा आला है जी मौलाना गुलाम अली उकार भी अशरफ अल मदारस वाले बड़ा ईमान फरोज वाकया जी जो सारे सुनिया जी आप दा 2000 विसाल होया है आप विसाल तो पहले अपने मुफ्ती साहब जिहड़े इस वक्त फतवे देंदे ने मुफ्ती यासीन साहब उन्होंने लैके मदीने शरीफ गए जो आपने उमरा किया फारग हो गए तो आपने फरमाया मुफ्ती साहब आप जरा हजूर पाक की बारगाह हाजिर होइए तो उत्थे जाके आप दे अर्ज करिए मुफ्ती साहब नाल ने तुम्हारा गुलाम अली उकार भी जारिया सामने खड़े हो कहने लगे या सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मामा कुर्बान जान क्या मेरा मसलक हक है जिस मसलक से मैं मन ते अंदरों आवाज आई नबी पाक ने शाह माया ऐ गुलाम अली उकारवी ये जरा मसलक है तेरा हक है ये अल्लाह ने भी प्यारा तो मैनू भी प्यारा है ते जाके ना पंजाब च गल ना करी
ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਤਨਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੌਂਸੇ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਕਰੀ ਪਾਕ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾਇਆ ਕੀ ਪਕਾਈਏ? ਆਪ ਫਰਮਾਇਆ گوڑ والے چول یا نمک والے مطلب چول پکاؤ تے اوتھے ملا کرو. ادو میرے پیر مرشد شیخ خواجہ قمرودی شاعری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خواب پتہ آ گیا، وہ تو ہی تشریح لے آئے. خواجہ خان بابا پیر مرشد کہنے تانوں کنے دسیا؟ فرمایا جے تواڈے کول آئے کاریگر میرے کول بھی آئے سی، بھی آ جا کے تو کیا بات کہاں لنگر بتاؤ. دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آستانے تا قیامت قائم فرمائے.